अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त तो आप देख रहे हैं कि आज भी सुबह जो सूरत हाल है जो सूरत हाल है वो तो आपके सामने है। कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए कोई जंग नहीं हो सकती। इसमें ना कोई तसादुम हम चाह रहे हैं इदारों में, ना कोई ऐसी बात है कि पार्लियामान जो मैं देख रही हूँ मुस्तकिल और जुडिशरी का एक तसादुम की कैफियत है। देखिए, वफाकी हुकूमत और पार्लियामान, इस वक्त पार्लियामान अपने जो हकूक़ हैं, जायज़ हकूक़ हैं, कानून साजी पार्लियामान का हक़ होता है और इख्तियार मुकम्मल पार्लियामान का होता है। बेशक तशरी और आइन की पासदारी कोर्ट्स हमारे करते रहे, आला अदालतें करती रही। सारा आपके सामने सिचुएशन है जो बीच में तकसीम भी है और मुल्क में ये जो तकसीम की एक हवा चली भी है, उसी की ये मैं समझती हूँ एक बहुत ही अफसोसनाक शिक है। लेकिन इस वक्त जो दो बातें ज़रूरी हैं, देखिए कि एक तो हम पॉलिटिकल पार्टी ने कैरा साहब भी बात करेंगे, बातें तो बहुत हैं करने की, लेकिन इस सूरत हाल में अभी तक आप देख रहे हैं कि सियासी तंजीमें जिन्होंने कल ही एप्लीकेशन डाली है, ज़ाहिर है तहरीरी एप्लीकेशन ही डाली होगी ना, कोई वर्बल एप्लीकेशन तो नहीं डाली है, तहरीरी एप्लीकेशन डाली है दफ्तर में, जो आज तक एडमिट नहीं हुई है। यानी हम लीगल फरीक अभी तक नहीं बने हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज, सियासी जमातें जिनका सबसे बड़ा स्टेक होता है जी, गुजारिश है कि आप इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? सियासी जमातें ही लड़ती हैं, जो डेट उनकी मर्ज़ी की हो ना हो, लेकिन मर्ज़ी की बात ही नहीं हो रही यहाँ आइन और कानून की पासदारी हो रही है। इलेक्शन कमीशन अपना एक मुकदमा लड़ रहा है, लेकिन इस पूरे मुकदमे में, इस प्रोसीडिंग्स में हमारी सारी जमातों को यकीनी एक फ़रीक बनने की इजाज़त देनी चाहिए थी। अगर नहीं हुआ, और मैं समझती हूँ ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन आज सुना भी नहीं गया सुबह। और फ़ारूक नाइक साहब ने पीपल्स पार्टी की तरफ से थे, सारी तंजीमें हमारी मौजूद हैं कोalition गवर्नमेंट की, उन्होंने कहा कि देखिए इसकी मेंटेनेबिलिटी पर जो डिस्कशन हो रहा है 343 या 32, ये बातें अहम हैं। और आप पूरे केस की बात कर रहे हैं तो अटॉर्नी जनरल भी खड़े हुए, फ़ारूक नाइक साहब भी खड़े हुए कि देखिए हमें अभी तक फ़रीक नहीं बनाया। तो ये बहुत एक अहम जुज़ है आज की प्रोसीडिंग्स का कि जिनका असल स्टेक है इस पूरे अमल में, इलेक्शन के अमल में, ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन है, लेकिन असल स्टेक होल्डर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अवाम की नुमाइंदगी करती हैं वो हैं। और फिर पार्लियामान इस वक्त, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, बिल पास कर रहा है, लेजिस्लेशन कर रहा है, इसमें तसादुम की कोई कैफियत नहीं है। ये बल्कि एक बहुत पुराना, बल्कि 40 साल से, 4 दिहाइयों से ये पेंडिंग चीज़ थी। ये कोई आज के केस पर इसका कोई असर ऐसा नहीं होगा, लेकिन बात यह है कि हम अपना इख्तियार संभालें। जो अदालत में हुआ है इंटरनल मैटर तो उन्होंने फिर क्लैरिफाई भी कर दिया जस्टिस मंदखेर ने, लेकिन बात इतनी हुई है कि हम खुद कह रहे हैं कि अब मैंने और आपने तो नहीं कहा ना कि एक फ़र्द वाहिद फ़ैसले कर रहा है, बेंचेस बना रहा है। हमने तो अपनी बात कही है, हमने बार बार मांगा है। जहाँ कोई इतना डिवीज़न नज़र आ रहा है तो आप एक, भाई हमारी इस्तदा सुन लें, एक फुल कोर्ट बेंच बना लें। ये ज़ियाउल हक के टाइम से आपको याद है चेंज हुआ है, जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल तय किया था तो एक जज को रिटायर करने के लिए ट्रायल को कितनी लंबा मुलतवी कर दिया था। उसके बाद जब उन्होंने हटाए 2 जज, एक को बीमार हो गए, एक रिटायर हो गए, फिर जजमेंट शिफ्ट हुआ। जब जजमेंट शिफ्ट हुआ उसके बाद ज़ियाउल हक ने ये चेंज कर दिया कि सिर्फ बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा, वो उनकी मर्ज़ी के होते थे। अब हमारा कोई नज़रिया इसमें ज़रूरियत का नहीं है जी। हमारा नज़रिया इस वक्त हक़ का है, जो पार्लियामान कह रहा है कि हम इस वक्त अपना हक़ मांग रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त अदालत में अपना हक़ मांग रही हैं। मैं अब कैरा साहब से कहूँगी, मुझसे बेहतर बताएँगे। बहुत शुक्रिया। बीच में शरीर रहमान साहबा ने वज़ाहत तो कर दी। 2 छोटी छोटी गुजारिशात हैं। एक तो ये है कि इस वक्त मुल्क में एक हिजान है, बहुत गुस्से की कैफियत है, सियासी अमल में भी, इदारों में भी, मीडिया में भी, डिबेट में भी। तो हमें सबको इस वक्त की सेंसिटिविटी के मुताबिक अपने सांस ज़रा ठंडे लेने चाहिए
اور ہمیں حوصلہ کر کے دوسرے کی رائے کو سننا چاہیے. یہ سیاسی جماعتوں کو بھی کرنا ہے, حکومت کو بھی کرنا ہے, عدالت کو بھی کرنا ہے اور میڈیا کو بھی کرنا ہے, سب کو. تبھی جا کے ہم کسی اچھے فیصلے پہ پہنچ سکیں گے جو آج وقت کی ضرورت ہے. اس وقت مباحثہ یہ ہے کہ کیا الیکشن منسوخ کر دیے گئے ہیں, الیکشن سے فرار ہو رہا ہے, یا اس 30 تاریخ کو الیکشن کا انعقاد ممکن ہے کہ نہیں. الیکشن کا فری اینڈ فیئر انعقاد جس کی وضاحت آج الیکشن کمیشن بھی کر رہا ہے, ہم بھی بار بار کر رہے ہیں, الیکشن سے مفر نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے صرف اپنے تئیں الیکشن نہیں کرانا. اگر اس وقت مردم شماری کے عمل میں فوج اور ہماری پروونشل گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں, پولیس بھی اور ان کے باقی سٹاف بھی, وہ جو الیکشن کرانے کے لیے سیکیورٹی اور دیگر ڈیوٹیاں دیتے ہیں, وہی عملہ سارا لاکھوں کی تعداد میں اس وقت جو سینسس کے عمل میں شامل ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ اور کیا اس عملے اور فورسز کی عدم موجودگی میں فیئر اینڈ فری الیکشن کا انعقاد ممکن ہے؟ سیکیورٹی سچویشن بھی اپنی جگہ ہوگی, مالی وسائل کا بھی ایک مسئلہ ہے, لیکن پہلے تو ٹیکنیکلی کیا انعقاد ممکن ہے؟ یہ کام جس کا ہے وہ الیکشن کمیشن ہے, اس نے جج کرنا ہے اور انفارمیشن اس نے لینی ہے ان اداروں سے. یہ ججمنٹ عدالتوں میں نہیں ہوگی, عدالت کے پاس وہ ساری ڈیٹیلز نہیں آئیں گی, عدالت وہ ساری میٹنگیں نہیں کر رہی. سو ہمیں جو الیکشن کمیشن کی ججمنٹ ہے اس کو آزادی سے اپنا کام کر دینا چاہیے. ہاں, اگر یہ ہے کہ انعقاد ممکن ہے, سینسس نہیں ہو رہا اور یہ فورسز اویلیبل ہیں, تو پھر ایک اور صورت ہے, اس کے اوپر مباحثہ کیا جا سکتا ہے. یہ ایک سیریس ایشو ہے. آج یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کے سینئر وکیل کو آج عدالت نے الاؤ نہیں کیا, اور ان کے جو وکیل ہیں وہ آج یقیناً اپنی بات کر رہے تھے, لیکن سینئر لیول پہ انہوں نے اپنی آراء لی ہیں. انہوں نے ایک وکیل کو انگیج کیا تھا, لیکن سوال یہ ہے, عرفان قادر صاحب کو ان کو سننا چاہیے تھا. اور آخری گزارش یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں تو اس سارے عمل میں سب سے بڑی فریق ہے, کیونکہ دوسری طرف بھی ایک سیاسی جماعت آئی ہے. اپلیکنٹ جو ہے, جس نے دعویٰ کیا ہے یا جو مقدمہ لے کے آئی ہے, وہ ایک سیاسی جماعت ہے. اور سیاسی جماعت کا مقدمہ آپ میئرلی اس بنیاد پہ ہماری گزارش ہے نہ سنیں, اس میں سیاسی جماعتوں کو جو اس ملک کی دیگر جماعتیں ہیں ان کو بھی سننا چاہیے. وہ بھی فریق ہیں, وہ بھی اس کا نیسیسری پارٹ ہیں, اور ان کو وہ بھی عوام کی نمائندہ ہیں. یہ جو اس وقت ایک تاثر ہے کہ ایک ہی جماعت کو عوام کا نمائندہ سمجھا جا رہا ہے, اس کو مضبوط نہیں ہونا چاہیے. سو ہماری گزارش یہ ہے کہ اب ہماری آوازیں تو اپنی جگہ, میڈیا کی آوازیں تو اپنی جگہ, بینچ کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں, اور وہ بھی اتنی توانا آوازیں, اتنے زور سے جو بات اٹھی ہے, اس کو ضرور سنا جانا چاہیے. یہ کسی جماعت کے, یہ کسی گروپ کے کہنے پہ نہیں ہے. اور آج اگر ایک فاضل ممبر جو ہیں بینچ کے, ان کی طرف سے یہ کھلے طور پہ, واضح طور پہ اوپن کورٹ میں کہا گیا ہے, تو وہ اس بات کو ضرور سنیے. ورنہ وہ کہتے ہیں نا کہ سنو تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. ہمیں بھی اس کو خیال کرنا ہے, کیونکہ خلق کیا کہے گی, اور عدالت کو بھی کرنا ہے, میڈیا کو بھی کرنا ہے. ہم سارے اس عمل میں رہیں گے, اور انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے کہ, اور یہ جو آج اس وقت لیجسلیشن ہو رہی ہے, کل کیبنٹ سے بل پاس ہوا اور لے ہوا, اس میں بھی گزارش یہ ہے, اس کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ہم عدالت کے کوئی پر کاٹ رہے ہیں, عدالت سے لڑائی شروع ہو گئی. بھائی یہ وہ مطالبہ ہے جو ایک طویل عرصے سے وکلاء کی باڈیز, سیاستدان نہیں کر رہے, وکلاء کی باڈیز کر رہی ہیں کہ فار ڈسپنسیشن آف جسٹس یہ بہت ضروری ہے کہ بینچ کی تشکیل یا جو رولز کے بارے میں لا بن رہا ہے, اس کے اوپر اس خاص وقت میں آج ہم کو اس لا کے ذریعے عدالت کے پروسیڈنگ تو نہیں روک رہے, عدالت کے عمل میں مداخلت تو نہیں کر رہے, ہم عدالت کے مقدمے میں انٹرپشن تو نہیں کر رہے. سو یہ کہنا کہ ہم عدالت کے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں اور فلاں ہو گیا ہے اور ادارے آپس میں لڑ پڑے, ایسا بالکل کوئی تاثر نہیں ہے. ایسا قطعاً کوئی آج بل پاس ہو جائے گا, پر 10 دن بعد, 4 دن بعد, 6 دن بعد بل انیکٹ ہو جائے گا. ایون دین کیا یہ درست نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں یعنی وزیر اعظم جو عوام کے نمائندوں سے ووٹ لے کے انڈائریکٹلی منتخب ہوتا ہے, اس کو تو عدالت کہتی ہے کہ آپ اکیلے فیصلے نہیں کریں گے. حالانکہ ہم وزیر ہیں,
ہم وزیر اعظم کی اپنی مرضی کے مطابق اس کے وزیر، وہ جس وقت چاہے ہمارے پورٹ فولیو بدل دیں، وہ جس وقت چاہے ہمیں ڈی نوٹیفائی کر دیں اور کسی اور کا وزیر بنا لیں. یہ ان کا اختیار ہے، کیونکہ یہ اختیار ان کو پاکستان کے عوام نے انڈائریکٹلی تھرو دا ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی دیا ہوا ہے. اب حکم دیا گیا ان کو اور ہم اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں مصطفیٰ امپیکس کیس کی صورت میں کہ جی نہیں، کیبنٹ بیٹھے گی، ساری کابینہ فیصلہ کرے گی. کیا یہ رائے اجتماعی جسٹس کا اچھا فیصلہ ہوگا؟ کیا یہ اس لیے نہیں ہے کہ لارجر جو شعور ہے یا زیادہ بہتر مشاورت سے فیصلے آ سکے کابینہ کے، وہی عمل اگر دیگر جگہوں پہ ہوگا تو کیا بہتر نہیں ہے؟ اور ہماری دانست میں اس میں جو کمی تھی اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے کہا ہے، اور یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور یہ کل ریزولوشن میں بھی ہم نے کیا، اور آج ہم یہاں سپریم کورٹ کے اندر بینچ کے اندر تو نہیں، یہاں کھڑے ہو کے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ معاملات جو ملک کی تقدیر سے کھیلنے والے ہیں، جن کا بہت بڑا تاثر ہے، اس کے لیے فل کورٹ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ فل کورٹ نہیں کرتے تو اس کے نقصانات ہوں گے. جی آ جاؤ شیخ صاحب، آ جاؤ. اچھا جی جی، اس کا علاج تو دیکھیں بڑا سمپل کلیہ ہے. علاج اس کا یہی ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں اور الیکشن سے انعقاد کر کے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. میرا آپ سے سمپل سوال ہے، کیا میرا یہ سوال سب سے ہے کہ کیا 2 صوبوں میں انتخاب کے بعد اگر وہ 30 کو بھی ہو جاتا تو کیا سیاسی استحکام آتا یا لڑائی بڑھ جاتی؟ جس کام کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے الیکشن سیاسی عمل میں استحکام آئے گا اور لڑائی بڑھتی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت میں نئی مردم شماری کے بعد اگر الیکشن کا انعقاد ہونا ہے تو اس کو سامنے رکھا جائے. قطعاً نہیں ہے، اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے ابھی میں نے آپ کو نادر کہا کہ اس کیس سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس کا آج 1-2 دن میکسیمم، ہم تو نہیں کہہ سکتے بینچ کیسے چلے گا، کب پروسیڈنگز ہوں گی، لیکن ابھی سینٹ میں بل جائے گا، اس کے بعد وہ قانون بنے گا. اس کا ٹائمنگ ہی ایسی نہیں ہے. جی یار شیخ صاحب کھڑے ہیں، شیخ صاحب کھڑے نہیں چلو. دیکھیے بائیکاٹ کوئی آپشن تو بھی ختم نہیں ہوتے، لیکن بائیکاٹ کو اچھا آپشن نہیں ہوتا. بٹ یہ بات درست ہے کہ اگر آج عدالت اپنے اندر سے اٹھنے والی آوازیں نہیں سنے گی تو اس ملک کے اندر بہت آوازیں اٹھیں. تھینک یو.